باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفداء ولعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی نشست میں جیسا کہ بیان ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا وہ رکن ہے، اسلام کا وہ جز ہے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس سفر کربلا کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس نشست میں ہم کل 2 سوال کی طرف اشارہ کریں گے اور جواب کے طور پر ہم امام حسین علیہ السلام سے متصل اور منسوب ایک مفصل خطبے کی طرف اشارہ کریں گے جو در حقیقت ان 2 سوالوں کا جواب بھی ہے، اور چونکہ آخری نشست کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دسترخوان امام حسین علیہ السلام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان امام حسین علیہ السلام سے کلمات مولا حسین سے بھی ہم آشنا ہوں۔ سوال اسی جملے کے حوالے سے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آخر اس فریضے کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے، ایسی کون سی تاثیر ہے، ایسی کیا تاکید ہے، اس فریضے کی ایسی کیا اہمیت ہے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قیام، میرا یہ قربانی دینا، میرا حرکت کرنا امت کی اصلاح کے لیے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے۔ آخر اس فریضے کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایک اور سوال، دوسرا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے لیے سفر کا آغاز کیا، مدینہ سے ہجرت کی، مدینہ سے سفر کا آغاز کیا، اگر یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال نہ کرتا، اگر یزید امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور نہ کرتا اور امام حسین علیہ السلام پر کوئی دباؤ نہ ہوتا کہ یزید کی بیعت کریں، تو سوال یہ ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام اپنی اس تحریک امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اپنی اس تحریک اصلاح امت کو شروع فرماتے یا نہیں فرماتے؟ یہ سوال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس سوال کا جواب اس تفسیر کربلا کو واضح کرے گا جو حقیقی تفسیر ہے۔ ایک بار دوبارہ میں یہ سوال دہراتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال نہ کرتا تو آیا امام حسین علیہ السلام قیام فرماتے، جنگ کی طرف جاتے، مدینہ کو ترک کرتے، کربلا کی طرف حرکت فرماتے یا نہیں فرماتے؟ شہید مطہری ایک بہت بڑے فلاسفر فرماتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کے لیے مجبور نہ ہوتے، اگر یزید امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور نہ کرتا، اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف حرکت کرتے، مدینہ سے خروج کرتے اور اپنی اس تحریک کربلا کو شروع کرتے، اس تحریک کربلا کا آغاز کرتے، اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے فریضے کا پرچار کرتے، لوگوں کو اصلاح امت کے لیے دعوت دیتے۔ اس کے باوجود، اور اس کی دلیل شہید مطہری یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا کلام، وہ وصیت نامہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، وہ وصیت نامہ، اس میں امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کی دلیل فقط ایک دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، میرا ارادہ امر بالمعروف ہے اور میں نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس خطبے میں، اس وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا کہ چونکہ یزید نے مجھ سے بیعت کا سوال کر لیا اور میں یزید کے دباؤ میں آ گیا، لہٰذا میں اس قیام کو شروع کر رہا ہوں۔ اس سوال کے جواب کے طور پر ایک اور دلیل بھی موجود ہے، اور وہ اس سے محکم دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ در حقیقت امام حسین نے اپنی اس تحریک کا آغاز یزید کی بیعت کے وقت نہیں کیا، بلکہ تحریک کا آغاز سن 58 ہجری میں، یعنی اس
28 رجب سن 60 ہجری سے 2 سال قبل جب یزید نے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا، اس سوال سے 2 سال قبل اس تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ 58 ہجری وہ سن ہے، 58 ہجری وہ سال ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اپنی تحریک کی بنیاد ڈال دی تھی۔ 58 ہجری میں امام حسین نے تحریک کربلا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے مقدمہ سازی کرنا شروع کر دی تھی، زمینہ ہموار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں عزیزو، 58 ہجری ایک بہت اہم سال ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت خاص اور نپے تلے انداز سے اور ایک خاص حکمت عملی کے تحت واقع کربلا کی تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ ایک جلسے کی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے اس دور کے تمام بڑے بڑے جید علماء کرام جن کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، تمام علماء کو دعوت دی، تمام سرداروں کو دعوت دی، امت اسلامی کے تمام با اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو دعوت دی، تمام خواص کو انوائٹ کیا، تمام خواص کو دعوت دی اور خط لکھ کے بھیجا کہ آپ تمام لوگ اس سال موسم حج میں مکہ تشریف لائیں۔ انہیں مکہ میں انوائٹ کیا، مکہ میں بلایا کہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب موسم حج آیا، امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں ایک خاص اہتمام کیا، سرزمین مینا پر ایک خاص اہتمام کر کے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جنہیں انوائٹ کیا گیا تھا، اور جو حج میں ویسے ہی آئے تھے، جو اہم افراد جو حج میں ویسے ہی شرکت کے لیے آئے تھے، ان تمام افراد کو امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ، ایک خیمے میں بٹھایا۔ تاریخ کے مطابق اس خیمے میں جہاں مولا حسین نے ان کے لیے اہتمام کیا سرزمین مینا پر، اس خیمے میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 700 تابعین موجود تھے اور ایک اور روایت کے مطابق 800 تابعین موجود تھے۔ اس کے علاوہ اصحاب پیغمبر اور وہ اصحاب جنہوں نے رسول خدا کا دور دیکھا تھا، بزرگ اصحاب، ان کی تعداد 200 تھی جو اس خیمے کے اندر موجود ہیں۔ حتیٰ صحابہ کی اولادیں، تابعین کی اولادیں اور ان کے اہل و عیال بھی اس خیمے کے اندر موجود تھے۔ یہ تمام امت کے چیدہ افراد، امت کے اہم افراد، امت کے خواص، با اثر افراد، اثر و رسوخ رکھنے والے افراد، امت کی کریم، ان لوگوں کو امام حسین نے ایک جگہ جمع کیا سرزمین مینا پر، تقریباً 1000 لوگوں کا مجمع۔ ان کے درمیان امام حسین خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرمانے سے قبل یہ کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ یہ خطبہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ درخواست کر رہے ہیں اس خطبے کو لکھا جائے، مکتوب صورت میں لکھا جائے اور ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس جگہ موجود نہیں ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہاں عزادارو، مولا حسین نے ہمیں بھی انویٹیشن بھیجا، ہمیں بھی انوائٹ کیا کہ تم بھی اس خیمے میں آ جاؤ۔ ہر عقیدت مند کو، ہر چاہنے والے کو، ہر عزادار کو مولا انوائٹ کر رہے ہیں، مولا بلا رہے ہیں۔ میرا پیغام تمہارے لیے بھی ہے، اس خیمے میں تشریف لے آؤ۔ تمام لوگ، تمام اصحاب، تمام یہ لوگ، امت کے بزرگان، تمام جید علماء جن میں علماء کی تعداد سب سے زیادہ تھی، ان تمام لوگوں، یہ لوگ منتظر ہیں کہ اب مولا حسین کیا بیان کریں گے۔ مولا حسین کے جنبش لب کے منتظر ہیں کہ یہ ہونٹ کب ہلیں گے، یہ ہونٹ کب حرکت کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ ہاں، امام حسین کے پاس کیا پیغام ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خطبے کا آغاز کیا، وحدانیت خدا سے خطبے کا آغاز کیا، اس بات کی گواہی دی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر رسالت پیغمبر کا اقرار کیا۔ یہ خطبہ چونکہ بہت مفصل ہے، اس خطبے کو پڑھنا دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پورا خطبہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ فقط وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو امام حسین کی اس تحریک کو بیان کر رہا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بیان کر رہا ہے، اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام حسین کے لیے کتنا اہم ہے، اس کی دلیل امام حسین دے رہے ہیں۔ یہ حصہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔
امام حسین نے وحدانیت خدا کا اقرار کیا، گواہی دی، اس کے بعد پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد فضائل امام علی بیان کرنا شروع کیے۔ ہر فضیلت بیان کرتے تھے، ایک ایک فضیلت بیان کرتے تھے، اور سامعین سے، حاضرین محفل سے سوال پوچھتے تھے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میری اصلاح کرو۔ ان سے تائید لیتے تھے۔ ہر فرد نے کہا، ہر مخاطب نے کہا، ہر موجود شخص نے کہا آپ درست فرما رہے ہیں۔ ہر فضیلت پر اقرار لیا، مولا علی کے فضائل بیان کرتے گئے، ہر فضیلت پر امام حسین علیہ السلام ان سے تائید لیتے رہے، انہوں نے تصدیق کی، مولا آپ ہر فضیلت درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہی موجود ہے، ایسے ہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، اور عجیب انداز سے خطاب کیا۔ امام حسین کے کلمات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ تبرکن مولا حسین کا دسترخوان، اس پر ہم آئے ہیں، آئیں مولا حسین کے کلمات سنیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، خداوند متعال نے علماء یہود کی مذمت اس لیے کی ہے، علماء یہود کی سرزنش اس لیے کی ہے کہ وہ ظالموں کے ستم اور وہ ظالموں کے فساد کو مشاہدہ کرتے تھے، وہ ظالموں کے ظلم کو دیکھتے تھے، اور ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں ظالموں کے دربار سے ملتی تھیں، اور ان کے خوف کی وجہ سے جو انہیں ظالم قدرتوں سے تھا، اس کے خوف کی وجہ سے وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ خدا نے اس لیے ان پر لعنت کی کہ یہ خوف زدہ تھے، یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ ظالموں کے سامنے کلمہ حق بیان نہیں کرتے تھے، اس لیے علماء یہود پر خدا نے لعنت کی۔ یہ امام حسین کی کلمات، جبکہ خدا فرماتا ہے تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، پھر بتا رہے ہیں، اب امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف کا دائرہ کار بتا رہے ہیں۔ امر بالمعروف کن چیزوں پر ہے اس کا دائرہ کار بتا رہے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ امر بالمعروف کی خاطر میں نے کیوں قربانیاں دیں، یہ خون جو بہایا، اپنے اصحاب کو میں نے شہید کروایا، اصغر جیسے شش ماہی کو میں نے قربان کر دیا، عباس جیسے بھائی کے بازو اٹھانے پر مجبور ہوا، اکبر جیسے جوان کے جنازے کو میں خیمے میں لے کر آیا۔ اس کے پیچھے یہ تمام قربانیاں میں نے کیوں دی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے دی۔ امر بالمعروف کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاکید کیا ہے، اس میں امام حسین بیان فرما رہے ہیں۔ 58 ہجری کربلا سے 2 سال قبل اس خطبے میں امام حسین فرما رہے ہیں، اللہ نے امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو اس لیے فرض کیا ہے، اس لیے اسے واجب قرار دیا ہے کہ اگر یہ قائم ہو جائے تمام واجبات پر عمل ہو جائے گا، تمام واجبات پر عمل ہو جائے گا، چھوٹے بڑے تمام واجبات پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے، ظلم و ستم کی مخالفت کا نام ہے، بیت المال کی عادلانہ تقسیم کا نام ہے۔ امر بالمعروف کی اہمیت یہ ہے۔ امر بالمعروف کا دائرہ کار امام حسین مشخص کر رہے ہیں، اس کی حدود امام حسین بیان فرما رہے ہیں۔ تم چھوٹی چھوٹی تنگ چیزوں میں امر بالمعروف کو دیکھتے ہو، آؤ دیکھو مولا حسین کس طرح دیکھتے ہیں۔ مولا حسین امر بالمعروف کو دیکھتے ہیں کہ ظالم حکومتوں سے ٹکرانے کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، عادلانہ بیت المال کی تقسیم کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اب امام حسین علیہ السلام ان علماء کی طرف خطاب کرتے ہیں جن کی تعداد اکثریت میں تھی، جو اکثریت میں موجود تھے اس محفل میں، امام حسین علیہ السلام ان کی طرف خطاب فرماتے ہیں، اے وہ جماعت کہ جن کی شہرت علم سے ہے، خدا دنیا تمہیں علم سے پہچانتی ہے، اور خدا کی خاطر جن کا احترام کیا جاتا ہے، جو تم پر کوئی برتری نہیں رکھتا، جو تمہارے برابر ہے وہ بھی تمہارا احترام کرتا ہے، جس پر تمہیں کوئی فضیلت نہیں وہ شخص بھی تمہارا احترام کرتا ہے، تم زمین پر بادشاہوں کی طرح چلتے ہو، یہ تمام شان و شوکت، یہ ساری شان و شوکت کیا اس لیے نہیں کہ تم سے توقعات اور امیدیں ہیں، تم سے توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں کہ تم حق کے اجرا کی خاطر قیام کرو گے، تم زمین میں عدالت قائم کرو گے، تم حق کے اجرا کی خاطر قیام کرو گے، لیکن تم نے حق کی خاطر قیام میں کوتاہی کی ہے، تم نے ناتوان لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ اگر امام حسین سے ہم سوال پوچھیں ایک عالم کیسے ناتوان لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں
تمہاری لا تعلقی نے، تمہارے نہی عن المنکر کے فریضے نہ کے نہ انجام دینے نے، جو تم نے نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا ہے، اس چیز نے ناتوان لوگوں کو ظالموں کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے تو کبھی ظالم جرأت نہیں کرتا، ظالم اتنا قدرت مند نہیں ہوتا۔ تم نے ظالموں کے حوالے کر دیا، ناتوان لوگوں کو ظالموں کے حوالے کر دیا۔ تم نے حق کی خاطر قیام میں کوتاہی کی ہے، تم نے ناتوان لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا، جبکہ جس چیز کو اپنا حق سمجھا اسے ہر قیمت پر حاصل کیا۔ نہ تم نے خدا کی خاطر مال خرچ کیا ہے، تم نے اپنی جیب سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کیا۔ نہ تم نے راہ خدا میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے، تم نے راہ خدا میں دشمنیاں مول نہیں لی، تم نے راہ خدا کی خاطر جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا کہ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ دشمنوں کے خطروں کی پرواہ مت کرو، حق بیان کرو، نہی عن المنکر کرو، لیکن تم نے اپنا فریضہ ترک کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کسی قوم سے خدا کی خاطر تم نے دشمنی مول لی۔ تم دشمنی مول نہیں لے سکتے، تم لوگوں کے طعنے نہیں سن سکتے، تم لوگوں کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ امام حسین علیہ السلام خطبہ منع میں فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تمہیں جنت میں پیغمبروں کی ہمراہی کی امیدیں ہیں، تمہیں آخرت میں امان کی امیدیں وابستہ ہیں، تم اس امید سے ہو کہ تمہیں پیغمبروں کی ہمراہی نصیب ہوگی، معصومین علیہم السلام کی ہمراہی نصیب ہوگی، ان کے جوار میں تمہیں جگہ ملے گی۔ امام فرماتے ہیں مجھے تو یہ خوف ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے، خدا تم پر اپنا عذاب نازل نہ کر دے، کیونکہ تم عہد خدا کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہو، تم حدود خدا کو پامال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، تم حرام خدا کو حلال ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، تم حلال خدا کو حرام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مگر تمہیں کچھ خوف نہیں۔ اگر تمہارے آباء و اجداد کی رسومات ٹوٹ جائیں، تم آوازیں بلند کرتے ہو، تمہاری چیخیں نکل آتی ہیں، لیکن خدا کی حدود پامال ہو رہی ہوں، تمہیں اس کی پرواہ نہیں، تم اس جگہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کوتاہی کرتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم سختیاں سہنے والے ہوتے اور خدا کی راہ میں رنج و مصیبت کو تحمل کرنے والے ہوتے تو تمام امور کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ آ جاتی، تمام امور کے گرفت تمہارے ہاتھ میں ہوتی، تم سے مشورہ کیا جاتا، تم پر اعتماد کیا جاتا، تمہیں وہ مقام ملتا کہ جو تمہارے شایان شان تھا، لیکن تم نے جو منزلت تمہارے پاس تھی اس کے ذریعے تم نے ظالموں کو مزید قدرت مند کر دیا، ان کی قدرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ تمہاری خاموشی نے، تمہاری لا تعلقی نے ظالموں کو موقع دیا کہ وہ اور قدرت مند ہو جائیں اور ناتوانوں کو، مظلوموں کو کچل دیں، مظلوموں کو پامال کر دیں۔ اس کا قصور تمہاری گردن پر ہے، کیونکہ تمہاری لا تعلقی پر ہے، تمہارے اس فریضے کی انجام نہ دینے پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ظالموں کے اس تسلط کی وجہ تمہارا موت سے خوف ہے، تم موت سے خوف زدہ ہو، تمہارا موت سے فرار اس لیے ظالم تم پر مسلط ہے، اور اس زندگی سے تمہاری رغبت ہے، تم اس زندگی کو پسند کرتے ہو، جس حالت میں تم ہو دنیا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس پر راضی ہو، تم اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہے، اسی لیے ظالم تم پر مسلط ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اب اپنا درد بیان فرما رہے ہیں۔ میرا درد کیا ہے جاننا چاہتے ہو عزادارو؟ مولا کا درد کیا ہے؟ پیغام دے رہے ہیں، اس خیمے میں اپنے آپ کو محسوس کرو، مولا کے مخاطب تم بھی ہو۔ مولا حسین اپنا درد بیان فرما رہے ہیں۔ تم نے ناتوانوں کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، علماء سے مخاطب ہیں، تم نے ناتوانوں کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ یہ ظالمین ان میں سے بعض کو غلام بنا رہے ہیں، بعض کو ان کے معاش اور روزگار سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ ستمگر حکومت کے امور کو اپنی ہوا و ہوس کی نظر کر رہے ہیں۔ ان کے حکومتی پیڑ خطیب تمام منبروں پر چھا گئے ہیں، تمام منبر ان کے اختیار میں ہیں، یہ منبروں پر مسلط ہو چکے ہیں، یہ منبروں پر موجود ہیں، اور ساری اسلامی سرحدیں ان کے زیر پا ہے، یہ زیر پا تلے روندے جا رہے ہیں۔
یہ حدود کو پامال کر رہے ہیں، یہ نابود کر رہے ہیں، اسلام کو نابود کر رہے ہیں، حدود خدا کو نابود کر رہے ہیں. لوگ ان کے بندے اور غلام بنے ہوئے ہیں اور اپنے دفاع کی توانائی نہیں رکھتے. ان میں سے بعض حکمران ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ اور روز آخرت پر کوئی ایمان نہیں. پھر فرما رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں مولا حسین، مجھے تعجب ہے، میں تعجب کرتا ہوں، مجھے تعجب ہے، اور کیوں کر تعجب نہ ہو کہ زمین ایک فریبکار اور ظالم ستمگر شخص کے تصرف میں ہے. کہ زمین پر وہ شخص مسلط ہے جو طاغوت ہے، جو ستمگر ہے، جو ظالم ہے، اور ایسے مامور کے سپرد کر دی گئی ہے جس کے دل میں مومنوں کے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے. پھر امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، بار الہ، یہاں امام حسین علیہ السلام خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدا را، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ کربلا کی زمینہ سازی کر رہے ہیں. 2 سال قبل 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اس دعا کے ذریعے کربلا کی زمینہ سازی فرما رہے ہیں، اپنی تحریک کی زمینہ سازی کر رہے ہیں، اپنی موومنٹ کے لیے مقدمہ فراہم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، بار الہ، تو جانتا ہے ہم سلطنت کی رقابت اور مال دنیا کی افزائش میں نہیں ہیں، اس فکر میں نہیں ہیں کہ ہمارا مال دنیا بڑھ جائے، ہم ثروت مند ہو جائیں، ہم دولت مند ہو جائیں، بلکہ فکر یہ ہے کہ دین کا پرچم بلند ہو، اسلام کا پرچم بلند ہو، امت کی اصلاح ہو، تاکہ مظلوم اور ستمگر لوگ محفوظ ہو جائیں، انہیں امان ملے. مظلوم اور ستمگر کو امان دینے کے لیے اور واجبات، مستحقات اور احکام اسلامی پر عمل ہو. ہماری خواہش یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ مظلوموں کو امان ملے، واجبات پر عمل ہو، مستحبات پر عمل ہو، احکام اسلامی کا نفاذ ہو. ہم نے اس لیے قیام کیا ہے، ہم اس لیے اپنی تحریک چلانا چاہتے ہیں، ہماری موومنٹ کا مقصد یہ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام اس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں جس کا خود انہوں نے اہتمام کیا. پھر فرما رہے ہیں، اب علماء پر حجت تمام کر رہے ہیں. اپنے ان آخری الفاظ میں، آخری جملات میں جو 2 جملے رہ گئے، اس میں امام حسین علیہ السلام علماء پر اتمام حجت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں، پس اے علماء، اے وہ لوگوں جو اثر و رسوخ رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو تم جنہیں خواص کہا جاتا ہے، جو معاشرے میں کرتے دھرتے ہو، سن لو. اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہماری مدد نہیں کی، ہماری نصرت نہیں کی، یہ ستمگر تم پر مسلط ہو جائیں گے، یہ ستمگر تم پر مزید مسلط ہو جائیں گے. تمہاری لا تعلقی سے، تمہارے نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دینے سے یہ لوگ تم پر مزید مسلط ہو جائیں گے اور نور پیغمبر کو بجھا دیں گے. پھر فرماتے ہیں، ہمیں تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں، البتہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ خدا پر ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے خدا کافی ہے. ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے. یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے سن 58 ہجری میں ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے 3 الگ الگ ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خطبہ 3 اہم کتابوں میں، مشہور کتابوں میں نقل ہوا. پہلی کتاب تحفۃ العقول، مشہور کتاب، سب سے قدیمی کتاب، اس کے اندر یہ خطبہ ذکر ہے، صفحہ نمبر 7، صفحہ نمبر 237، تحفۃ العقول صفحہ نمبر 237. دوسرا اس کا حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 97، صفحہ نمبر 79. تیسرا حوالہ کتاب وافی، صفحہ نمبر 15، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 177. کتاب وافی، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 177. اس نگاہ سے ہم اگر کربلا کو دیکھیں، اس نگاہ سے اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر نگاہ کریں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا کے اس واقعے میں، کربلا کی اس داستان میں قہرمان ہے. وہ یزید نہیں جو قہرمان ہو، یہ مولا حسین کی ذات گرامی ہے جو قہرمان ہے. یہ یزید نہیں جس سے مولا حسین فرار کر رہے ہیں، بلکہ یہ یزید ہے جو مولا حسین سے خوف زدہ ہے، اس چیز سے خوف زدہ ہے
کہ اس کی حکمرانی زیر سوال آ جائے گی. اس کی حکمرانی کے لیے سب سے بڑا خطرہ، اس کے ظلم کے لیے سب سے بڑا خطرہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. یہ امام حسین ہے جس نے یزید کے خلاف نقشہ درست کیا، یزید کے خلاف باقاعدہ اپنی تحریک کا آغاز کیا. 58 ہجری سے اپنے اس سفر کا آغاز کر دیا، اپنے اس مقدمے کا آغاز کر دیا، اور 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو وہ موقع ملا کہ اب امام حسین علیہ السلام کھلم کھلا یزید کے مقابلے میں آئیں. یزید نے بیعت کا سوال کر کے در حقیقت امام کو فرصت دے دی، امام حسین کو موقع دیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کھلم کھلا یزید سے بغاوت کا اعلان کریں اور اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز کریں، اور دنیا کو یہ پیغام دیں، عزادار کو یہ پیغام دیں، چاہنے والوں کو یہ پیغام دیں کہ اے لوگو، اے چاہنے والوں، اے میرے نام پر رونے والوں، اے میرے نام پر اشک بہانے والوں، اے عزاداروں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، عقیدت رکھتے ہو، ساتھ حقیقت بھی سن لو. میں جو یہ اپنا خون بہا رہا ہوں اس لیے بہا رہا ہوں کہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا مرما، کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، میں ظالموں کی ہم نشینی قبول نہیں کروں گا، میں ظالموں کے ساتھ ایک لحظے رہنے کے لیے تیار نہیں. جس گود میں نے پرورش پائی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزاروں، اور میں اس راہ میں مارے جانے کو، شہادت کو، شہید ہونے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.